میرے بھائیوں، یہ جو توحید کے قلعے ہیں، یہ اہل الحدیث کی جو مساجد ہے، یہاں پر خالص رب کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پر خالص رب کی عبادت کی جاتی ہے۔ رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہاں پر قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اس کا رد کیا جاتا ہے۔ یہاں پر عبادت کی جائے گی، دعائیں کی جائے گی تو خالص رب سے کی جائے گی۔ اور یہ مساجد کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں، اور ان مساجد کی دروازوں کو آپ چھوڑ کر کے ان مساجد میں آنے کی بجائے دور دراز کا سفر کر کے وہاں جا کر کے عبادتیں کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا حال تو بڑا برا ہے، راتوں رات پورا دن سفر کر کے دور دراز جائیں گے، جو شرک کا اڈا ہے، جو شرک کا دلدل ہے، اور وہاں بیٹھے درباروں کے ہاتھوں میں اپنے بچوں کو دیتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہاں کی جالیوں کو پکڑتے ہیں، اپنی مرادیں رکھتے ہیں، اپنی منتیں رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ لوگ آپ کی مرادوں کو پوری کر سکتے ہیں؟ ارے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آپ کی مرادوں کو، کوئی آپ کی منتوں کو پوری نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کیوں وہاں کا سفر کر رہے ہیں؟ کیوں دور دراز جا رہے ہیں؟ اللہ محفوظ فرمائے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ میرے دینی بھائیوں، آج جس عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالنی ہے وہ عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نوجوانوں کے نام۔ ہم سبھی یہ جملہ سنتے ہیں اور سنتے آئے ہیں، اور یہ جملہ بہت ہی معروف و مشہور بھی ہے کہ جوانی جو ہے وہ دیوانی ہوتی ہے، اور نوجوان اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی زندگی پر اس جملے کو فٹ کیا جاتا ہے، اور نوجوان بار بار غلطیاں کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو جوانی ہے وہ دیوانی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر والدین بھی بیٹھے ہیں، ہم اس جملے کو بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، اور ہمارا نوجوان اس جملے کو سن کر ہنس کر کے ٹال دیتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں جوانی کی بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ نوجوان جو ہوتے ہیں یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے منہج سلف صالحین کا جو منہج ہے، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے نوجوانوں کی جوانی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، اس کو بیان کرتے ہوئے اس شعر میں یوں کہا ہے،
اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ ہمارے نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کرام کس طریقے پر چلتے تھے اور کس طریقے کی دعوت دیتے تھے، اس سے ہمارے نوجوان بہت دور ہے۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں کے جو جذبات ہوتے ہیں، ان کے جو احساسات ہوتے ہیں، ان کے اندر کی جو گرمی ہے وہ غلط راہ اختیار کر لیتی ہے، وہ غلط راستے کو چنتی ہے، اور ہمارا نوجوان غلط چیز کو جاننے کے باوجود بھی، باطل طریقے کو جاننے کے باوجود بھی اس کے ساتھ کھڑ جاتا ہے، اس کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے، جبکہ حق ہمارے سامنے واضح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ایک ہم بھی نوجوان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوجوان رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہی ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہوگا۔ نبی کے طریقے کے راستے پر چل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو یوں بیان کیا ہے، کہا فَكَانَ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَلَا يَأْكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَلَا يَحْضَرُ لِلْأَوْثَانِ عِيدًا وَلَا احْتِفَالًا بَلْ كَانَ من أول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلة حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى۔ سیرت ابن ہشام الرحیق المختوم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شراب کو منہ نہیں لگایا، اور آج اگر ہمارے نوجوانوں کی حالت پر بات کرے تو آج ہمارے نوجوان شراب کے عادی ہو چکے ہیں، شراب ان کی زندگیوں میں اتر چکی ہے، اور ہمارے نوجوان بھائی شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر شراب کی بوتل کو اپنے منہ کو لگاتے ہیں اور گٹ گٹ پوری بوتل پی جاتے ہیں، اور آواروں کی طرح گلی گلی گھومتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اگر ان کا تعلق اسلام سے ہوتا تو وہ اس قبیح حرکت کو انجام نہیں دیتے۔ اور یہاں پر یہ ضمناً یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو مساجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے، ہر کسی کو اس کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہر کوئی مساجد کا خیال کرنا چاہیے، لیکن ہمارے بھائی بڑے جذبات میں مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اپنے منہ میں گندی چیز کو چبا رہے ہوتے ہیں، گندی چیز اپنے منہ میں رکھ کر کے آتے ہیں، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ مسجد کے جو وضو خانے ہوتے ہیں ان کو گندا کر دیتے ہیں۔ ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کو کھانے پر بڑی پابندی کے ساتھ منع کیا ہے، اور ہمارے بھائی سر پر ٹوپی رکھ کر کے آتے ہیں اور اپنے منہ سے تھوک کر کے ان وضو خانوں کو گندا کر دیتے ہیں، اور نماز میں آ کر کے جلدی سے شامل ہو جاتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس بری چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہی گئی وَلَا يَأْكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبھی بھی ان آستانوں پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھایا۔ ہاں، قابل غور طلب بات ہے میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں کا جائزہ لیا جائے تو آج ہمارے بھائی ان آستانوں پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت کھانے کو قابل برکت سمجھتے ہیں، اور ان گندے ہاتھوں کے ذریعے سے ان جانوروں کے گردنوں پر جو چھری چلائی جاتی ہے، جو جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو نوجوان اپنے سروں پر رکھنے کو قابل برکت اور فخر سمجھتے ہیں۔ ان درباروں پر بیٹھ کر کے، ان شرک کے گندے اڈوں پر بیٹھ کر کے یہ نوجوانوں کی آخرت کو نہیں بنا رہے ہیں، یہ نوجوانوں کی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں، نوجوانوں کی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ان شرک کے گندے اڈوں پر بیٹھے ہوئے ان درباری لوگوں سے بچے، یہ آپ لوگوں کو شرک پر ابار رہے ہیں، جسے رب العالمین ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ تیسری بات کہی، وَلَا يَحْذَرُوا لِلْأَوْثَانِ عِيدًا وَلَا احْتِفَالًا، اور ان بتوں کے لیے منائے جانے والے تہواروں، میلے ٹھیلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شرکت نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے ان معبودان باطلہ سے نفرت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان معبودان باطلہ سے مبغوض کوئی شے، کوئی چیز نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ لات و عزیٰ کی قسم کھائی جائے، لیکن ہمارے بھائی ان عرسوں میں، ان میلوں میں، ان ٹھیلوں میں شرکت کر کے دینی تعلیمات کا بٹوارا کر رہے ہیں، دینی تعلیمات کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ ان میلوں، ان ٹھیلوں کا جائزہ لے، یہاں پر اختلاط بہت ہوتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اور یہی تو سب سے بڑا شرک ہے ان میلوں ٹھیلوں پر کیا جا رہا ہے۔ ان درباروں پر جا کر کے اپنے جبینوں کو جھکایا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان وہاں پر جانا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے اپنی امت کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیا ہے؟ ان باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر شرک کا خاتمہ ہے، توحید کا درس دیا جا رہا ہے۔ جو میلے ٹھیلے آپ کو رب العالمین کی محبت سے دور کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کر دے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو آپ کے دلوں میں ڈالنے کی بجائے غیر اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں ڈالے، اور آپ اس کو پسند کرتے ہیں، اور آپ ان جگہوں پر جانا باعث فخر سمجھتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں، یاد رکھیں یہ ساری چیزیں آپ کی آخرت کو تباہ کر دیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان پیغامات کو حاصل کرو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتی بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے نوجوانوں کو کیا تعلیم دی ہے، اور ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کا حال تو بڑا برا ہے، راتوں رات پورا دن سفر کر کے دور دراز جائیں گے، جو شرک کا اڈا ہے، جو شرک کا دلدل ہے، اور وہاں بیٹھے درباروں کے ہاتھوں میں اپنے بچوں کو دیتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہاں کی جالیوں کو پکڑتے ہیں، اپنی مرادیں رکھتے ہیں، اپنی منتیں رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ لوگ آپ کی مرادوں کو پوری کر سکتے ہیں؟ ارے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آپ کی مرادوں کو، کوئی آپ کی منتوں کو پوری نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کیوں وہاں کا سفر کر رہے ہیں؟ کیوں دور دراز جا رہے ہیں؟ اللہ محفوظ فرمائے۔
اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمیں کیا سبق، ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو توحید کے قلعے ہے، یہ اہل الحدیث کی جو مساجد ہے، یہاں پر خالص رب کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پر خالص رب کی عبادت کی جاتی ہے۔ رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہاں پر قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اس کا رد کیا جاتا ہے۔ یہاں پر عبادت کی جائے گی، دعائیں کی جائے گی تو خالص رب سے کی جائے گی۔ اور یہ مساجد کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں، اور ان مساجد کی دروازوں کو آپ چھوڑ کر کے ان مساجد میں آنے کی بجائے دور دراز کا سفر کر کے وہاں جا کر کے عبادتیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، کان ینام وہو شاب اعزب لا اہل لہ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بچپن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب ان کی بیوی بچے نہیں تھے، وہ مسجد میں سویا کرتے تھے، لیکن ہمارے نوجوان بھائی راتوں کو ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں، اپنی راتوں کو گندی کر رہے ہیں، والدین کے حقوق پر اپنے قدموں کو رکھ کر کے اپنے دوستوں کو راضی کر رہے ہیں۔ کون سے دوست؟ جو انہیں مسجد کو جانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ کون سے دوست؟ جو انہیں منہج سلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں۔ کون سے دوست؟ جو انہیں کتاب و سنت کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بھائی انہی دوستوں کو راضی کر رہے ہیں، رب کے حقوق کو توڑ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے واقعے سے آپ کو یہ بات بتانا مقصود ہے کہ میرے بھائیوں، اپنا رشتہ مساجد سے مضبوط کریں۔ اگر آپ اپنا رشتہ مسجدوں سے مضبوط کریں گے تو مساجد کا تحفظ ہوگا، آپ لوگوں کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، نمازوں کا اہتمام ہوگا، آپ تہجد کا اہتمام کریں گے۔ وہیں پر اگر آپ مساجد سے دور رہیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دور رہیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے۔ اور آج جو مساجد کے جو واقعات ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے نوجوان مساجد کو آباد کرنے کی بجائے میلوں اور ان چائے خانوں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ اور آج جو مساجد ویران ہیں، آج جو مساجد کو توڑا جا رہا ہے، اس کا بنیادی سبب ہمارے نوجوانوں کی غفلت ہے۔ ہمارے نوجوان غفلت برت رہے ہیں۔ اسی لیے میرے نوجوان بھائیوں، قیامت کے منظر کو اپنے سامنے رکھے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو اور اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس میں قیامت کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ سورہ عبس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دن ہے نا، قیامت کے دن ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، وہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا خواجہ کا دامن پکڑ کر کے پار ہو جائیں گے، بھائی وہاں تو بڑے بڑے انبیاء کرام پریشان رہیں گے، آپ کس خواجہ کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی وہاں پر آپ کو بچائے گا نہیں، وہاں پر صرف آپ کو آپ کے اعمال بچائیں گے۔ اسی لیے آپ اپنا رشتہ مساجد سے جوڑیں اور خوب عبادتیں کریں، رب کو راضی کرنے کی کوششیں کریں، کیونکہ وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہی ایک سایہ ہے جہاں پر آپ کو جگہ مل جائے گی، اور ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے،
اپنی جوانی کی امنگ کو رب العالمین کی عبادت سے بھر رہا ہو، ایسا نوجوان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ میرے بھائیوں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ایسے مجلسوں اور ایسے ناپاک جگہوں کو اپنی جوانی سے سجا رہے ہیں جو اہل الحدیث کے خلاف بولتی ہے، جو کتاب و سنت کے دعوے دار ہے، صحابہ کرام کی منہج کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، ان کے خلاف جو مجالس سجائی جاتی ہے، نوجوان اپنی جوانی کے ذریعے سے ان مجلسوں کو سجا رہے ہیں اور اہل الحدیث کے خلاف علی الاعلان نعرے بازیاں کرتے ہیں، غلط غلط جملے کستے ہیں۔ اسی لیے میرے نوجوان بھائیوں یہ زندگی نہیں ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ حق کی طرف آئے جو کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو کیسے تیار کیا تھا؟ صرف تیار نہیں کیا تھا، اپنی امت کو بھی یہ پیغام دیا تھا کہ ملت اسلامیہ کے عروج میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عظیم کردار رہا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے میں صحابہ کرام کا عظیم کردار رہا ہے، اور یہ نوجوان صحابہ کرام ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا جو آخری لشکر جہاد ترتیب دیا تھا، جس میں بڑے بڑے کبار صحابہ کرام حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان و علی، عشرہ مبشرہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل تھے، جو مانعین زکوٰۃ کے خلاف، مفسدین کے خلاف تھا۔ اس لشکر کی کمان سنبھالنے والا ایک 17 سالہ نوجوان تھا۔ کتنی عمر تھی؟ 17 سالہ نوجوان نے اس کمان کو سنبھالا تھا۔ یہ لشکر تھا اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے۔ بدر کی تاریخ آپ پڑھیں، 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسا دین کو پھیلانے کا جذبہ ہے، کیسے نبی کی تربیت تھی، کیسے کتاب و سنت کا پرچم ساری دنیا میں لہرے۔ چھوٹے چھوٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی مہارت کے اپنی صلاحیت دکھاتے ہیں تاکہ ان کو جنگ میں شامل کیا جائے۔ آج ہمارا نوجوان باطل کو دیکھ کر کے اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے خلاف بولنے کی اس کے اندر جرأت نہیں ہے، باطل کے ساتھ مل کر کے ان کی صفوں میں ٹھہر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتاب و سنت کے پرچم کو لہرانا ہے، اہل الحدیث کے ڈنکے کو سارے دنیا میں بجانا ہے، تو ان صحابہ کرام کی زندگیوں سے جڑ جائے، تبھی جا کر کے آپ کے اندر دین اسلام کو سیکھنے کا جوش، جذبہ، تڑپ، لگن پیدا ہوگی۔ ایک اور واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سلطنت رومانیہ میں ایک مسلم خاتون کی آبرو ریزی ہوتی ہے، اس کی عزت لوٹی جاتی ہے، تو اس کے خلاف ایک نوجوان معتصم باللہ نے سلطنت رومانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لیکن ہمارے بھائی غلط کو غلط دیکھ کر کے اس کو غلط نہیں کہتے ہیں۔ بھائی کیا ہوگا، چلے گا، جان دے، چھوڑو نا، ان کو بولیں گے پھر ارے غلط ہے، بولو، آپ کا فرض ہے، آپ کا کام ہے، سب کے ساتھ چلیں، سب کے ساتھ محبتیں رکھیں، لیکن باطل کو حق کے ساتھ خلط ملط مت کرے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر باطل کے ساتھ حق کو خلط ملط کریں گے تو آپ حق کے راستے پر نہیں ہیں، گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے اندر دین اسلام کی شعوری پیدا کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کا عروج ہو، ملت اسلامیہ کی ترقی ہو، تو آپ اپنے اندر تڑپ پیدا کرے، لگن پیدا کرے، تبھی جا کر کے ملت اسلامیہ عروج پر رہے گی۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔